عرب لکھنؤ جو ایک شہر تھا، اس عنوان کے تحت 14 نومبر کو میں نے حیدری خان گویے کا قصہ پیش کیا تھا۔ اس کے بعد عدالت کی وجہ سے میں آپ لوگوں کے روبرو حاضر نہ ہو سکا۔ آپ لوگوں کی دعاؤں اور اللہ کے کرم سے صحت یاب ہونے کے بعد آج میں پھر ایک بار اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور شیرمال کا ذکر پیش کر رہا ہوں۔ ایران سے مسلمان خمیری روٹیاں کھاتے ہوئے اور ہندوستان کی سرزمین میں تندور گاڑتے ہوئے آئے اور ہندوستان کے مختلف شہروں میں پھیل گئے، مگر اس وقت تک تندور میں سادہ روٹیاں ہی پکائی جاتی تھیں جو کہ خمیری روٹی کہلاتی تھی۔ ہندوستان میں مقامی لوگوں کو پوریاں تلتے دیکھ کر مسلمانوں نے توے کی روٹیوں میں گھی لگا کر پراٹھا ایجاد کیا، اور جب اس پراٹھے نے تندور کا رخ کیا تو تندوری پراٹھا کہلایا، جو کہ لکھنؤ کی شان ہے۔ ایسے تندوری پراٹھے لکھنؤ کے علاوہ کہیں نہیں پکتے۔ ایک زمانہ وہ بھی آیا جب لکھنؤ میں شیرمال جیسی روٹی ایجاد ہوئی۔ عبدالحلیم شرر اپنی مشہور زمانہ کتاب گزشتہ لکھنؤ میں لکھتے ہیں کہ شیرمال کی ایجاد بادشاہ نصیر الدین حیدر کے دور اقتدار میں یعنی 1827 سے 1837 کے بیچ ہوئی، جب محمدو نام کا ایک ولایتی شخص لکھنؤ آیا اور اس نے فرنگی محل میں باورچی کی دکان کھولی اور نہاری اور روٹی بیچنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی نہاری کی ایسی شہرت ہوئی کہ لکھنؤ کے بڑے بڑے رئیس اور شہزادے تک اس کی نہاری کی قدر کرنے لگے۔ قدردانوں نے اس کا حوصلہ بڑھایا تو اس نے شیرمال ایجاد کی۔ اس کی شیرمال کو بھی بہت پسند کیا گیا، جو کہ آج تک لکھنؤ کی شان ہے۔ محمدو نے جس انہماک سے شیرمال پکائی، وہ شیرمال سوائے لکھنؤ کے کہیں نہیں پکتی، اور اگر پکتی بھی ہے تو ایسی نہیں پک سکتی۔ محمدو کی شیرمال چند ہی روز میں ایسی مقبول عام ہوئی کہ لکھنؤ کی نیشنل روٹی قرار پائی، یہاں تک کہ جس دعوت میں شیرمال نہ ہو وہ مکمل نہیں سمجھی جاتی، اور آج بھی ایسا ہی ہے۔ جبکہ دور حاضر میں مختلف قسم کی روٹیاں ایجاد ہو چکی ہیں، مگر شیرمال کے مقابلے میں ان کو وہ مقام حاصل نہ ہو سکا جو لکھنؤ کی شیرمال کو حاصل ہے، کیونکہ ایسی شیرمال سوائے لکھنؤ کے اور کہیں نہیں پکتی۔ اس کی نقل دوسرے شہروں میں بھی ہوئی اور اس میں مختلف انداز اختیار کیے گئے، مگر لکھنؤ کی شیرمال کو جو مقام حاصل ہے وہ دوسروں کو حاصل نہیں ہو سکا۔ لکھنؤ میں شیرمال خاص و عام میں اتنی مقبول ہوئی کہ لکھنؤ میں ہونے والی تمام تقریبات میں شیرمال ضرور ہوتی تھی۔ شیرمال کی ایجاد نے محمدو کو اس مقام پر پہنچا دیا کہ شاہی تقریبوں اور محرم کی مجلسوں کے لیے بعض اوقات اسے 1-1 لاکھ شیرمال کا آرڈر ملنے لگا، تو محمدو نے ایسا انتظام کر رکھا تھا کہ جتنی بھی شیرمال مانگی جاتی وہ مہیا کرا دیتا۔ محمدو کا جانشین اس کا شاگرد علی حسین ہوا۔ علی حسین نے بھی لکھنؤ میں خوب نام کمایا۔ علی حسین کا تندور چاول والی گلی میں آج بھی موجود ہے۔ اس کے اہل خاندان شیرمال پکانے کا کام کرتے ہیں۔ اس کے دکان سے آج بھی جیسی اعلیٰ درجے کی شیرمال ملتی ہے ایسی کہیں نہیں ملتی۔ عہد قدیم میں شیرمال کا سرخ رنگ زعفران سے تیار کیا جاتا تھا، مگر دور حاضر میں زعفران آنکھ میں لگانے کو بھی میسر نہیں، اس لیے دور حاضر میں زعفران کی جگہ زرد رنگ نے لے لی، مگر شیرمال کی شان و شوکت آج بھی برقرار ہے۔